آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کی مالیاتی سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ سوچئے، ایک 9 سال کا بچہ اور اس کے سامنے دو بالکل مختلف ذہنیت رکھنے والے استاد۔ ایک اس کے اپنے والد جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور دوسرے اس کے دوست کے والد جو ایک کامیاب تاجر ہیں۔ ان دونوں شخصیاتوں نے اس بچے کو جو سبق دیے، انہوں نے اس کی پوری زندگی کا رخ طے کر دیا۔ یہ کہانی صرف پیسے کمانے کی نہیں ہے، بلکہ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ہے جو عام لوگوں کو اعلیٰ مالیاتی شعور رکھنے والوں سے الگ کرتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان دونوں آبا کی سوچ میں ایک زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف اعلیٰ تعلیم یافتہ والد کا ماننا تھا کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی پیسے سے محبت کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ لیکن دوسری طرف انٹرپرینیور مینٹر کا نظریہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ذرا غور کیجئے ان دونوں جملوں پر، کتنے طاقتور ہیں یہ۔ ایک نظریہ پیسے کی طلب کو برا کہہ رہا ہے، جبکہ دوسرا یہ سکھاتا ہے کہ غربت اور پیسے کی کمی ہی اصل مسئلہ ہے۔ اور یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بچہ کس قدر کشمکش کا شکار رہا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی مرد اپنی اپنی جگہ انتہائی کامیاب اور بااثر تھے۔ دونوں نے سخت محنت کی، دونوں کی آمدنی بہت اچھی تھی، لیکن پیسے کے معاملے میں ان کی رائے اتنی مختلف تھی کہ اس 9 سال کے بچے کے لیے فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہو گیا کہ آخر کس کی بات پر عمل کریں۔ ایک باپ سکھاتا تھا کہ پیسے کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتو، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ رسک لینا یعنی خطرہ مول لینا سیکھو۔ اب ایک اور زبردست فرق دیکھیے۔ ذریعے کے مطابق غریب اور امیر سوچ کے درمیان اصل فرق صرف چند لفظوں کا ہوتا ہے۔ ایک باپ عام طور پر کہتا تھا، میں اسے خرید نہیں سکتا۔ یہ جملہ بس دماغ کو سست کر دیتا ہے، سوچنے کا عمل وہی رک جاتا ہے۔ لیکن دوسرے باپ نے اس جملے پر سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیشہ خود سے پوچھو، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے، اور جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو دماغ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے اور حل تلاش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اسی ذہنی ورزش سے تو مالیاتی طاقت بڑھتی ہے۔ ایک دن اعلیٰ تعلیم یافتہ والد نے اپنے بچے کو پیسہ کمانے کے حوالے سے ایک بڑا ہی معصومانہ سا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، اپنا دماغ استعمال کرو اور پیسہ کمانے کا طریقہ ڈھونڈو۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ سادہ سا جملہ اس بچے میں کتنا جوش بھر دے گا۔ اس نے اپنے دوست مائک کے ساتھ مل کر اس ہدایت کو بالکل لفظی معنوں میں لے لیا، اور ان دونوں نے مل کر ایک ایسی بچہ گانا بزنس اسکیم شروع کر دی جو حیرت انگیز بھی تھی اور تھوڑی سی خطرناک بھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان بچوں نے واقعی دولت بنانے کا ایک حقیقی کارخانہ ہی لگا لیا۔ ان کا شاندار بزنس پلان سنیے۔ پہلے تو انہوں نے پورے پڑوس سے دانت صاف کرنے والے خالی ٹیوبز جمع کیے جو اس وقت لیڈ یعنی سیسے کے ہوتے تھے۔ پھر ان کو کوئلے کی آگ پر پگھلایا۔ اس کے بعد اس پگھلے ہوئے خطرناک مائع کو پلاسٹر آف پیرس کے سانچوں میں ڈال دیا۔ اصل میں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ لیڈ کے سکے ڈھال رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا وہ امیر ہونے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل انجانے میں کاؤنٹر فیٹنگ یعنی جعلی سکے بنانے کا ایک سنگین قانونی جرم کر رہے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، سفید پاؤڈر میں سنائے ہوئے بچے، دہکتے ہوئے کوئلے اور سانچوں میں ڈالا جاتا ہوا پگھلا سیسا۔ یہ پورا منظر واقعی مذاقیہ اور اسی وقت انتہائی خطرناک بھی تھا۔ جب والد اور ان کے دوست نے یہ سب دیکھا تو وہ اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ انہوں نے بچوں کو پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہ تو غیر قانونی ہے۔ اب ظاہر ہے بچوں کو شدید مایوسی ہوئی کہ ان کا راتوں رات امیر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا، لیکن والد نے ان کی اس کوشش اور دماغ لڑانے کی خوب تعریف بھی کی۔ خیر، اس ناکام اور غیر قانونی کارخانے کے بند ہونے کے بعد بچوں کو ایک بات تو سمجھ آ گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ صحیح اور قانونی طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے کسی باقاعدہ اور اصل رہنما کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مائک کے والد کی طرف رجوع کریں گے۔ مائک کے والد کا اپنا بزنس تھا اور وہ معاشرے میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو مالیاتی تعلیم دینے کی حامی تو بھر لی، لیکن ایک ایسی شرط پر جو بچوں کی امیدوں کے بالکل برعکس تھی۔ نئے مینٹر نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں اسکول کے استادوں کی طرح بالکل نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ زندگی لیکچر دے کر نہیں بلکہ دھکے دے کر سکھاتی ہے۔ ان کا نیا معاہدہ یہ تھا کہ ان بچوں کو ہر ہفتے کی صبح 3 گھنٹے مسلسل ان کے سٹور میں کام کرنا ہوگا۔ اور کام کیا تھا؟ کینڈ گڈز سے مٹی صاف کرنا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے مزیدار ویکینڈز اور بیس بال کی گیمز قربان کرنی پڑیں گی۔ اور سب سے بڑی شرط، کوئی کلاس روم لیکچر نہیں ہوگا۔ اور جانتے ہیں ان بچوں کی اجرت کیا طے پائی؟ صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی غور طلب بات ہے کہ 1956 کے اس دور میں بھی 10 سینٹ ایک انتہائی کم رقم تھی۔ اس وقت ایک عام سی کامک بک کی قیمت بھی 10 سینٹ ہی ہوتی تھی۔
सोचिए, हर हफ्ते 3 घंटे मिट्टी और गाद में काम करने के बाद उनके हाथ में सिर्फ 30 सेंट आते थे। ये रकम इतनी मामूली थी कि बच्चों के लिए ये काम इंतहाई थका देने वाला और शदीद बोर करने वाला बन गया। अब देखने में तो ये किसी का हक मारने या एक्सप्लॉयटेशन जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये इंतहाई कम उजरत कोई जुल्म नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली थी। मेंटर दरअसल ये चाहते थे कि बच्चे कम उजरत पर मेहनतकश तबके की जहनियत को अमली तौर पर महसूस करें। वो चाहते थे कि इन बच्चों को एहसास हो कि जिंदगी कैसे लोगों की मेहनत का मजाक उड़ाती है जब वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। वो 10 सेंट असल में एक अजीम सबक की कीमत थी। आखिरकार 3 हफ्ते की मुसलसल थकान और धूल मिट्टी फांकने के बाद उस 9 साल के बच्चे का सब्र जवाब दे ही गया। वो शदीद गुस्से में था। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत और उसके वक्त का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। उसने तय कर लिया कि या तो वो ये काम अभी छोड़ देगा या फिर उसे अपनी उजरत में फौरन इजाफा चाहिए। वो इसी तयशुदा मुलाकात के लिए गया और मेंटोर ने उसे वहां जानबूझकर लंबा इंतजार करवाया, जिसने उसके गुस्से की आग को और मजीद भड़काने का मौका दे दिया। जब बिलाखिर मुलाकात हुई तो बच्चे ने खूब भड़ास निकाली। उसने मेंटर को लालची और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला था क्या डाला। यहां पर मेंटर ने मुस्कुराते हुए वाजे किया कि भाई यही वो नुस्खा है जो आम लोग अपनाते हैं। जब वो परेशान होते हैं तो वो समझते हैं कि मसला उनका बॉस या कोई दूसरा शख्स है और इसीलिए वो कंप्लेन करते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन असल सीख तो इसमें है कि आईने में खुद को देखा जाए। अगर कोई ये तस्लीम कर ले कि मसला उसके अपने अंदर है तो वो खुद को बदल सकता है, कुछ नया सीख सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। मेंटोर का फलसफा बिल्कुल साफ था। जिंदगी सबको धक्का देती है। कुछ लोग इन धक्कों के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग गुस्से में आकर अपने बॉस या अपनी नौकरी पर भड़ास निकालते हैं। लेकिन जो लोग वाकई अक्लमंद होते हैं ना, वो जिंदगी के इन धक्कों को एक सबक के तौर पर लेते हैं। वो समझते हैं कि जिंदगी उन्हें कुछ नया सीखने पर मजबूर कर रही है। यही वो वाहिद फर्क है जो लोगों को आम और खास बनाता है। इसलिए अक्लमंदी बॉस को कोसने में नहीं, बल्कि हालात से सीखने में है। और यही इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम और मरकजी ख्याल है। मेंटर ने बताया कि वो 10 सेंट का अजाबनाक काम असल में एक आजमाइश थी। वो बच्चों को सिखाना चाहते थे कि जिंदगी भर सिर्फ पैसे के हुसूल के गुलाम मत बनना। उनका मशहूर जमाना जुमला था, गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये मालियाती आज़ादी की बुनियाद है। तो आखिर में यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या हम लोग एक आम इंसान की तरह 10 सेंट की उजरत पर जिंदगी के धक्कों के आगे हथियार डाल देने वाले बनेंगे और उम्र भर सिर्फ तनख्वाह के सहारे गुजार बसर करेंगे, या फिर इस सबक को समझकर अपने जहन को बेदार करेंगे कि पैसा हमारे लिए मेहनत करे, ना कि हम पैसे के लिए कुल्लू के बैल की तरह जुताए रहें। इस तज्जिए का इख्तिताम हम इसी सोच विचार के साथ करते हैं। फैसला आप सबका अपना है।